اگر کسی نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ میں نے جب راشدہ کو بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں تمہارے گھر میں تمہارے اور حارث کی شادی کی باتیں ہوئی ہیں تو راشدہ کو تو میری بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اصل میں حارث کو معلوم بھی تھا، پھر بھی حارث نے راشدہ کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ راشدہ کا کہنا تھا کہ اگر اسے معلوم تھا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے تو وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا جیسا اس نے میرے ساتھ کر لیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو حارث نے خود ہی یہ سب بتایا ہے یار، مجھے تمہارے ساتھ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی اصل حقیقت کا تو چچا یا طاہر سے ہی معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر کی بھی ہے تو کیا حارث کے گھر والوں کو ہاں بھی بول دی ہے یا ایسے ہی بس بات ہی ہوئی تھی ان کے درمیان؟ اب جب چچا گھر آئیں گے تو میں ان سے معلوم کر کے تمہیں بتا دوں گی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ صبح کا وقت بھی اب ہونے ہی والا تھا۔ میں نے راشدہ سے پوچھا کہ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے، کیا تم ٹھیک ہو نا؟ راشدہ نے کہا کہ میں ویسے تو ٹھیک ہی ہوں مگر میں جلد ہل نہیں پا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم آرام کرو، میں گھر کے کام دیکھتی ہوں۔ ابھی چچا یا کوئی بھی ہسپتال سے آنے والا ہی ہوگا اور جو بھی آئے گا بھوک سے اس کا برا حال ہی ہوگا، اور تم اب کسی سے یہ بات نہ کرنا۔ اب تمہارے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا، اب اپنی ہی ذلت خود نہ کرنا۔ راشدہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسا کر کے بہت غلطی کر رہے ہیں۔ ہم حارث کے ایسے کاموں کو اور حرکات کو چھپا کر اپنے ساتھ بھی غلطی کر رہے ہیں اور ہم حارث کے حوصلے کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اس نے اس دن تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا اور ہم نے اس وقت بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، اور آج اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کہنا ہے۔ میں راشدہ کے ساتھ بھی ایسا کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب جو ہوا وہ تو ہوا، مگر اب اگلی بار ہم اس کا خود ہی کچھ سوچیں گے۔ اب اگر کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو اپنی ہی بدنامی ہے۔ ہم انہی باتوں میں لگے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے چچا تھے۔ دروازہ کھلا ہی چھوڑا اور خود گھر کے اندر کو ہو گئی۔ چچا بھی میرے پیچھے پیچھے اندر آ گئے اور میں نے چچا سے کہا کہ چچا ایک بات کروں آپ سے؟ چچا نے کہا میں جانتا ہوں تم کیا بات کرنے والی ہو مجھ سے۔ میں نے کہا تو پھر آپ خود ہی بتا دینا۔ چچا نے کہا کہ سلمیٰ بالکل ٹھیک ہے اور بیبی بھی اچھی حالت میں ہی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے مگر مجھے آپ سے کوئی اور بات کرنی تھی۔ چچا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا بات کرنی تھی تم نے مجھ سے؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے راشدہ کی بات پکی کر دی ہوئی ہے۔ چچا نے کہا کہ بات پکی نہیں کی ہے، ابھی تو پکی کرنی ہے۔ میں نے کہا کس کے ساتھ کی ہے؟ چچا نے کہا کہ جس نے تمہیں یہ خبر دی ہے اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ کہاں کی ہے بات؟ میں نے کہا کہ چچا اسے بس یہی معلوم تھا کہ بات پکی ہو گئی ہے، باقی کا کچھ بھی نہیں معلوم تھا، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ چچا نے کہا کہ میں نے اور طاہر نے فیصلہ کیا ہے کہ حارث اور راشدہ کی شادی کر دی جائے، اور پھر ویسے بھی اس کے گھر والے خود آئے تھے رشتہ لینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ رشتہ راشدہ کو ناپسند ہوا تو؟ چچا نے کہا کہ ناپسند کیوں ہوگا، اتنا اچھا تو لڑکا ہے، کام کاج بھی اچھا ہے، فیملی بھی اچھی ہے اور اپنے خاندان کے لوگ ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ اسے یہ رشتہ ناپسند ہوگا۔ میں نے کہا کہ اگر ناپسند ہوا تو کیا آپ پھر بھی یہ رشتہ کر دیں گے؟ چچا نے کہا کہ ہمارے یہاں لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا ہے، ان کا فیصلہ ماں باپ ہی کرتے ہیں، اور ویسے بھی راشدہ تو ابھی بچی ہے، اسے کیا معلوم کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تم جاؤ ناشتے کا کچھ دیکھو اور راشدہ سے کہو کہ میں نے ناشتہ ہسپتال بھی لے کر جانا ہے، کچھ اچھا اور زیادہ تیار کر دے۔ میں نے سوچا کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کی بیٹی کل مرتے مرتے بچی ہے، اور جس کو آپ اچھا بول رہے ہیں نا اسی نے ہی آپ کی بیٹی سے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیر کوشش کہاں،
اس نے تو یہ سب کر دیا ہے۔ میں نے چچا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کہتی بھی تو کیا، اب چچا اپنی بیٹی کی نہیں سن رہے تھے تو میری کہاں سے سنیں گے۔ میں نے چچا سے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی رہی بات ناشتے کی تو وہ میں تیار کرنے ہی لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہسپتال میں ہی ہیں سب تو ضرورت تو ہوگی ہی۔ میں نے جا کر راشدہ سے کہا کہ راشدہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ راشدہ نے کہا کہ کل سے برا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ، کچھ اچھا ہی بتاؤ پہلے۔ میں نے کہا کہ تمہاری بھابھی اچھی حالت میں ہے اور بچہ بھی اچھے سے ہے۔ راشدہ نے کہا کہ چلو یہ تو اچھا ہی ہوا، نہیں تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ کہیں ساری عمر کے لیے یہی بات نامشہور ہو جائے کہ راشدہ کی سالگرہ آئی تھی تو ایسا سب کچھ ہوا تھا۔ اب وہ بری خبر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ جو حارث نے مجھے کہا اور میں نے تمہیں بتایا وہ بالکل سچ ہے۔ راشدہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے تو کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے چچا سے پوچھا تھا مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے ایسی باتیں نہیں پوچھی جاتی ہیں۔ راشدہ نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ بہت برا کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت برا کیا؟ بہت زیادہ برا کیا جا رہا ہے۔ جس آدمی نے شادی سے پہلے ہی اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ایسا کیا ہو اور وہ بھی زبردستی کے ساتھ کیا ہو، وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو تھوڑا صبر بھی نہیں ہو سکا۔ راشدہ نے منہ دوسری طرف کر لیا اور میں بھی اٹھ کر کھانے کا سامان تیار کرنے لگی۔ کھانا تیار کر کے میں نے چچا کو دیا اور چچا گھر سے ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے راشدہ سے کہا کہ راشدہ تم اب حارث کی ہی دلہن بنو گی، مگر اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک اچھا موقع ہے، اگر تم کہو تو میں اس لیڈی ہیلتھ ورکر سے مل لوں جس نے میرا آپریٹ کرنا ہے۔ راشدہ نے کہا کہ ہاں تم جاؤ، اب میرا تو جو سہاگ رات کو حال ہونا تھا وہ ابھی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا تم نے حارث کے ساتھ اپنے رشتے کو قبول کر لیا ہے؟ راشدہ نے کہا کہ اب میں کر بھی کیا سکتی ہوں، ابو نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اچھا ہوتا اگر مجھ سے بھی پوچھ ہی لیتے، مگر اب تم جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی اور گھر میں آ جائے اور تمہارے لیے بھی کوئی مسئلہ بنے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور محلے کی اس لیڈی ہیلتھ ورکر کے گھر چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ میں نے جلدی سے گھر میں داخل ہو کر آواز دی کہ گھر میں کوئی ہے تو اس عورت کی آواز آئی کہ آ جاؤ میں گھر میں ہی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اچھا تو آ گئی ہو تم، آج مجھے تو لگا تھا کہ تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں بدلا تو نہیں تھا، مگر اب ایسے ہی گھر کے چکروں میں لیٹ ہو گئی۔ میں اب آپ کے پاس آئی ہوں تو آپ میرا آپریٹ کر دیں۔ عورت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے ساتھ آ جاؤ کمرے میں۔ میں اس عورت کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور وہاں پر ایک بیڈ تھا جو کہ بہت ہی عجیب قسم کا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسا بیڈ ہے؟ عورت نے کہا کہ اس آپریٹ کے لیے ایسے بیڈ ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بیڈ تو ایسے تھا جیسے کوئی جہاز اڑنے کی تیاری میں ہو۔ عورت نے ایک راڈ گھمایا اور مجھے کہا کہ اس بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ میں لیٹ گئی اور اس کے بعد وہ عورت ساتھ والے کمرے سے ایک شکنجا سا لے کر آئی اور وہ شکنجا اسٹیل کا بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ شکنجا میری ٹانگوں اور کمر میں ایسے فٹ کر دیا کہ میری ٹانگیں اوپر کو ہو گئیں اور مقفل بھی ہو گئیں، یعنی کہ میں اپنی ٹانگیں چاہ کر بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ میں نے عورت سے کہا کہ یہ شکنجا کچھ زیادہ ہی ٹائٹ نہیں لگا دیا آپ نے؟ عورت نے کہا کہ یہ ایسے ہی لگایا جاتا ہے کیونکہ جب میں ٹانکے لگاؤں گی تو کہیں تم ہل نہ جاؤ۔ میں نے کہا کہ تو کیا آپ میرے اس حصے کو سن نہیں کریں گی؟ عورت نے کہا کہ یہ کوئی
क्लिनिक नहीं है और मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ। यहाँ ऐसे ही काम होगा और डरो नहीं, इस जगह पर ऐसा दर्द महसूस नहीं होता है। मैंने सोचा कि अब जो भी है करना तो है ही। मैंने औरत से कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे वापस भी जाना है। औरत ने कहा कि तुम परेशानी ना लो, बस मुझे 20 मिनट ही लगेंगे। फिर इसने अपना काम शुरू कर दिया और इसने सिलाई करना शुरू कर दिया। मुझे सुई की चुभन तो हो रही थी मगर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं फील हो रहा था। कोई आधे के घंटे बाद इस औरत ने अपना काम मुकम्मल किया और मुझे कुछ वक्त ऐसे ही छोड़ दिया और फिर एक क्रीम लगाई और कहा कि अब तुम फ्री हो और ज्यादा काम काज ना करना, किसी से कुछ दिन ऐसा कुछ भी ना करना जिससे तुम्हें ये सब करना पड़ा है। मैंने कहा कि वो तो मैंने तब से अब तक किसी से भी नहीं किया है, बल्कि मैंने ऐसा करने का सोचा भी नहीं। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।